بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تھا کہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس پر تنبیہ کی گئی۔ جب انہوں نے بات کو قبول نہ کیا تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ وہ قوم عمل کے اعتبار سے نافرمان تھی اور الزام شعیب علیہ السلام پر لگاتی تھی کہ آپ اپنی نماز روزے کی طرف توجہ کریں، آپ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں دخل دیں۔ آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ دین اس کو نماز روزے کی حد تک محدود رکھیں، ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں۔ ہمارے زمانے میں بھی سود کے جتنے معاملات ہیں ان کی جب وضاحت کی جاتی ہے تو عام طور پر یہی جواب ملتا ہے کہ جی یہ مولویوں کو کیا پتہ ہے، مفتی کو کیا پتہ ہے، سود کیا پتہ ہے۔ تو جو چیز شریعت کا حصہ ہے اس کا ایک دین کے عالم کو پتہ نہیں ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بستی والے لوگ اگر وہ تقوی اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو قرآن کا لفظ ہے اس کی تخصیص کسی خاص بستی کے لیے اگر نہ ہو، عموم ہو، جیسے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس علاقے کے لوگ ہوں اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ کی طرف سے اس علاقے کے لیے خیر و برکت آسمان سے بھیج دی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ سکون زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اور تقوی کے بغیر، خیر کے بغیر علاقے ویران ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو صرف ان کے انتقال کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں نے اپنی خیر، برکتیں، رحمتیں، اتفاق، اتحاد کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک بندے سے جب اتنا اثر پڑتا ہے تو پوری بستی ہی اگر نیک لوگوں کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ان کے لیے فراوانی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد 6 انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر تھا ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ مضمون یہاں بھی بیان ہوا ہے، آگے سورہ یونس میں بھی ہے، اور تفصیل سے پھر انشاءاللہ 19ویں پارے میں یہ مضمون آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کا جو بڑا تھا وہ خود خدائی کا دعوے دار تھا۔ فرعون خود اپنے آپ کو معبود کہلاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا، سامنے جادوگر لے کر آ گئے۔ جادوگروں نے جب دیکھا کہ نبی کی طرف سے جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ زیادہ قوت والی ہے اور طاقت والی ہے اور یہ جادو بھی نہیں ہے، تو انہوں نے پیغمبر کی بات مان لی۔ پھر اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو آزمایا گیا، بار بار نافرمانی کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، تو دنیا میں ان پر آزمائش یہ آ گئی کہ ان پر طوفان آیا، پھر ٹڈی دل کا لشکر ان پر بھیجا گیا، پورے علاقے کی فصلوں کو اس نے تباہ کر دیا، والقمل، اور اسی طرح ان کے سروں میں جوئیں پیدا کی اور ان کے جسم سے وہ جوئیں بہنے لگی۔ یہ عذاب کی شکل ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جوئیں اور مینڈک یہ اس کثرت سے اس قوم میں تھے کہ اگر بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو وہاں مینڈک چھلانگ لگاتا اور منہ کی طرف چلا جاتا۔ اور والدم، اور ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، پانی کی نہریں تھیں، اس میں اللہ کی طرف سے خون شامل کر دیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عذاب کی صورت ہے، کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہٹ جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب عذاب ہٹ گیا پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی بات سے مکر گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرفت ہوئی اور اس قوم میں بندر اور خنزیر بنائے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب رؤیت کا تقاضا کیا کہ یا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے اس میں ایک بہت عجیب بات آپ کو ملے گی کہ کسی نبی نے بھی اللہ کو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کسی نبی نے بھی نہیں کہا۔ صرف موسیٰ علیہ السلام ان کا اللہ سے ایک خواہش کا اظہار تھا کہ یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور انبیاء میں سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ تکلم نہیں کیا۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان بات چیت کرتا ہے تو اگلا مرحلہ پھر دیکھنے کا ہوتا ہے، ملاقات کا ہوتا ہے۔ اس میں
حقیقت اگر عشق حقیقی کی طرف دیکھا جائے تو بات اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. اگر عشق مجازی کی طرف دیکھا جائے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم غیر محرم عورت سے صرف بات ہی کرتے ہیں, ہم کون سا اس کو دیکھتے ہیں یا اس سے کوئی تعلق, صرف ہماری فون پہ بات چیت ہے. یہ فون کی بات چیت بالآخر ملاقات تک پہنچا دیتی ہے. انسان کے دل میں اللہ نے جو کیفیت رکھی ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے. انبیاء میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ یا اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ارینی, مجھے اپنی ذات دکھا دے, اس لیے کہ ان کو کلام کا موقع دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد جب پہاڑ پر تجلی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بے ہوش ہو گئے. پھر اہل بنی اسرائیل کی ایک برائی کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ ہیلے کر کے ناجائز چیزوں کو حلال کرتے ہیں. جیسے ان کو منع کیا کہ سبت کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو, ان لوگوں نے ہیلے شروع کر دیے. وہاں سے نہر کے اندر سے ایک چھوٹی سی نالی بنا لی, سبت میں مچھلیاں زیادہ آتی وہاں جمع کرتے, اتوار والے دن ان کو اٹھا لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بندر اور خنزیر بنا دیا. پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ جو انبیاء سابقین کے واقعات ہیں آپ ان کو دیکھ لیں اور ان قوموں کے حالات دیکھ لیں. پھر ان قوموں میں سے بلعام ابن باعورہ ایک بہت بڑے عالم گزرے اس بنی اسرائیل میں. ان کو اللہ نے علم سے نوازا, لیکن ان کو علم ملنے کے بعد دنیا اور مادیت جب غالب ہوئی تو قرآن نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ کی طرف سے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو اللہ قرآن کی نعمت دے دے, قرآن سمجھنا, ترجمہ آنا, یہ ہمارے زمانے کے خاص طور پر جو طلباء ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ جس کو قرآن کی نعمت دے دے پھر وہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اس نے قرآن کی ناشکری کی ہے. قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. ہاں وقتی طور پر, حادثاتی طور پر دنیا میں تنگی بھی آ سکتی ہے, پریشانی بھی آ سکتی ہے. تو اس نے دنیا کو جب ترجیح دی, اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان فرمائی ہے. پھر اس کے بعد کفار کے متعلق فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں, کہ جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے یہ اس سے ہی دور ہے. پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا, اس کا ذکر ہے. پھر آخری صورت میں فرمایا گیا ہے جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو اس کو خوب غور سے سنو اور خاموشی سے اس کی طرف توجہ رکھو. اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. پھر سورہ انفال ہے, انفال نفل کی جمع ہے. مال غنیمت میں جو حصہ آتا ہے اس کی تقسیم کے متعلق لوگوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کو پھر 10ویں پارے میں بیان فرمایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اس صورت میں جہاد کے ضابطے سمجھائے گئے ہیں کہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اس کو چلانے کے لیے اہل اسلام چند چیزوں کا خیال رکھیں, اور اگر وہ نہیں رکھیں گے تو وہ تباہ ہو جائیں گے. اس میں دین کو غالب رکھنے کے لیے بعض اوقات اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا پڑتا ہے. ہمارے نصاب میں سورہ انفال کا ایک حصہ شامل تھا ایک زمانے تک, ابھی وہ نکال دیا گیا, اور خاص طور پر وہ آیات نکالی گئی کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں رعب ڈالیں گے, آپ ان کی گردنیں کاٹ دیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اب یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو کون نکال سکتا ہے, لیکن نصاب سے اس کو ایک طرف کر دی, اس میں شدت پائی جاتی ہے. تو جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے, قریب کے دنوں میں آپ دیکھ لیں, افغانستان کے حالات دیکھیں, بوسنیا کے, کشمیر کے دیکھیں, مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, اگر مسلمانوں کی طرف سے گرفت مضبوط نہ ہوئی تو پھر ذلت مسلمانوں کا مقدر بن جائے گی. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان میں جب کفار نے گستاخی کی تو ان کے متعلق فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں, یہ لوگ دعوے دار تو ہیں کہ ہم حرم کے خادم ہیں, لیکن ان کا کام صرف چیخنا چلانا ہے, حرم کی خدمت کرنا نہیں ہے, صرف لوگوں کو عبادت سے روکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں کو مال دیا گیا ہے ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اور ایک وہ طبقہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے. فرمایا یہ خرچ تو کر لیں گے
لیکن ان کے لیے پھر یہ حسرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ دنیا میں جب تک فتنہ پھیل رہا ہے جہاد کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، اگر چھوڑ دو گے تو دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ وہ فتنہ تمہارے گھروں تک پہنچے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہی سورہ انفال 10ویں پارے کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ 10ویں پارے میں پھر مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بیان ہوا ہے۔ جو مال انسان کماتا ہے اس میں تجارت یا زراعت ہے یا ملازمت ہے کسی کے پاس، یا پھر مال غنیمت کے طور پر انسان کسب کرتا ہے، مال کماتا ہے، ان سب میں اطیب الحلال، حلال ترین مال وہ ہے جو مال غنیمت کے ذریعے انسان کو مل جاتا ہے۔ اور اس کی تقسیم بیان فرمائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں خمس ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت کے خمس کا مطلب یہ ہے، آپ ایک ایک غزوہ کو اگر دیکھیں، اس مضمون کا یہاں موقع بہت تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ بعض غزوات ایسی ہے جیسے غزوہ حنین ہے، آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں اور اس میں دیکھیں، اس میں 4-4 ہزار بکریاں ایک ایک ریوڑ میں پکڑی گئی، اور 5-5 ہزار اونٹ ایک ایک ریوڑ میں لائے گئے۔ تو ایک اونٹ کی قیمت آپ نکالیں، پھر 5000 اونٹوں کی قیمت نکالیں، اس میں سے 1000 اونٹ سیدھے سیدھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئے۔ اس طرح کے 27 غزوات ہیں، تو ان میں آپ حاصل ہونے والے مال کو دیکھیں، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ کتنے فقر کی زندگی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال کی آمدن اور انکم تو تھی، لیکن اس کو جمع کرنے والا سلسلہ نہیں تھا، خرچ کر دیتے تھے، فقراء میں بانٹ دیتے تھے۔ پھر غزوہ بدر کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اہل کفر کم کر کے دکھائے، اہل کفر کو اہل ایمان کم کر کے دکھائے کہ یہ بھاگ نہ جائیں، ورنہ جب آمنے سامنے تھے جو لوگ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، وہاں ہم دیکھا ہوگا کہ بدر کے میدان میں ایک اونچا حصہ ہے اور ایک بالکل نیچے یوں کٹتا ہوا زمین کی طرف، گہرائی کی طرف حصہ جا رہا ہے۔ یہ وہ محل ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا آپس میں جو مقابلہ کروایا، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، لوگوں کو دکھانا تھا کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور اہل ایمان کو 2 چیزوں کی ان کے ساتھ تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ایمان، تقوی، پرہیزگاری، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو جہاد میں استعمال ہونے والے آلات ہیں، کہ چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے وہ تلوار ہو، چاہے وہ بندوق ہو، چاہے وہ ٹینک ہو، کوئی بھی چیز جس زمانے میں جو استعمال ہونے والی چیز ہے اس کو اپنے پاس تیار کر کے رکھیں، اپنی عسکری قوت وہ مضبوط رکھیں۔ پھر ایک ضابطہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کفار کی طرف سے ایسا ہو کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہوں تو مسلمان صلح کے وقت ان پر چڑھائی نہ کریں۔ اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ صلح کرنے میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، صلح کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، جو 70 بندے قیدی بن کر آئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مار کے پھینک دیں ان کو، اب پہلی مرتبہ یہ ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں، ہم چھوڑیں گے یہ پھر جا کے شرارتیں کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بڑی نرمی تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، فدیہ لیں، ان کو چھوڑ دیں، شاید اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت سے نواز دے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول فرما لی، ان کو چھوڑ دیا۔ اس پر قرآن میں خطاب نازل ہوا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب اترنے والا تھا، اللہ نے موقوف کر دیا، ان قیدیوں کو چھوڑنا نہیں تھا، ان کو قتل کرنا تھا۔ اب یہ ایسی چیز تھی جس میں اللہ کی طرف سے پیغمبر کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ چاہیں تو چھوڑ دیں، چاہیں تو قتل کر دیں، لیکن قتل کرنا زیادہ افضل تھا، چھوڑنا گناہ نہیں تھا، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے افضل کام کو کیوں چھوڑ دیا، ان کو قتل کرتے، یہ زیادہ بہتر تھا، اس پر تنبیہ فرمائی۔ قرآن کریم کی اس طرح کی آیات یہ قرآن کی حقانیت کے دلائل ہیں کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت الفاظ میں خطاب کیا گیا، ایسا نہ کرتے، یوں کرتے، ایسا نہ کرتے، یوں کر لیتے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ میں
بھی جہاد کے متعلق مضامین بیان ہوئے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ خط عثمانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں بھی نہیں لکھی گئی۔ تیسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں ہی یہ احکامات ہیں کہ جہاں مشرکین ملے ان کو پکڑ دو، باندھو، قتل کرو، اور صفت رحمان اور صفت رحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفات ہیں، اس لیے سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ سورت نازل ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے سال ڈیڑھ سال پہلے، اور اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور غزوہ تبوک وہ موقع تھا کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام غزوات سے ہٹ کر بالکل الگ طریقہ اختیار فرمایا کہ عام غزوات میں یہ ہوتا تھا کہ جانے سے پہلے صحابہ کو یہ نہیں بتایا جاتا راستہ کون سا ہے، جانا کہاں ہے، اس میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا گیا تھا، پھر لوگوں سے جتنا تعاون ہو سکتا تھا منگوایا گیا۔ آپ حضرات نے وہ واقعات سنے ہوں گے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان لے کر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان، تو وہ اس غزوہ میں اور اس جنگ میں ہوا تھا۔ چونکہ رومیوں سے لڑائی تھی، ان کی تعداد بہت بڑی تھی، لشکر ان کا بڑا تھا، اور موسم ایسا تھا کہ شدید قسم کی گرمی تھی۔ پھر یہاں سے نکلنے کے بعد مدینہ منورہ میں کھجور کی فصل بالکل تیار تھی، اور مدینہ منورہ کے لوگوں کا جو گزر بسر تھا وہ کھجور کی فصل پر تھا، تو اس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور ان سے فرمایا کہ جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ چند امور بیان فرمائے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حرمین کے خادم ہیں اور ہم خدمت کرتے ہیں مکہ کی، فرمایا کہ یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اگر جہاد کا انکار کریں گے۔ اس صورت میں سورہ توبہ میں 3 مرکزی مضامین وہ بیان ہوئے ہیں جو اس وقت امت نے مکمل طور پر چھوڑے ہوئے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ ایک دوسرا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل اور رسوا کرے گا۔ پہلا کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم مسجدیں آباد کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ قرآن نے اصول بیان فرمایا کہ مسجد کو آباد کرنے والا شخص، اس کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا۔ وہ کام ایسے کرے گا کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ اس کا آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ تیسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ وہ نماز کا اہتمام کریں گے، اور چوتھی صفت یہ ہوگی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا خیال رکھیں گے، اور پانچویں صفت یہ ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ ہمارے زمانے میں جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں، آپ ان میں یہ صفات دیکھ لیں، کسی مسجد کا کمیٹی کا ممبر ہے، وہ پورا سال نماز میں غائب، کوئی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا، اور اللہ سے کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا، وہ تو ایک ایسی صفت بن گئی ہے کہ جی یہ کہیں گے کہ ایسا ہو گیا، وہ کہیں گے کہ ایسا ہو گیا، تو لہٰذا ایسا کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑی مسجد ہے، اس کے منتظم ایک بہت سرکاری اچھے عہدے پر ہے، وہ لوگوں کے خوف سے 15 شعبان کو پوری مسجد میں لائٹیں لگواتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں گے، جبکہ یہ شرعاً بھی ناجائز ہے۔ پھر ان لائٹوں کے لیے جو بجلی استعمال ہوتی ہے وہ چوری کی بجلی استعمال ہوتی ہے، تو چوری کی بجلی سے مسجد کو منور کرنا اور روشن کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیکن یہ چیز جو قرآن نے بیان کی ہے، اگر یہ صفت پیدا ہو جائے تو مساجد آباد ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جہاد کو چھوڑنے کی بڑی وجہ ہوتی ہے والدین، کہ والدین اجازت نہیں دیتے، یا پھر اولاد کی وجہ سے بندہ کہتا ہے میں چلا جاؤں گا، مر جاؤں گا، اولاد کا کیا ہوگا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ چوتھی چیز ہوتی ہے بیویاں، کہ بیویاں منع کر دیتی ہیں آپ کے بغیر ہمارا کیا بنے گا، آپ شہید ہو گئے۔ وہ عشیرتکم، یا پھر پانچویں چیز ہوتی ہے قوم قبیلہ، کہ یہ کس رخ پر چل پڑا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اور چھٹی چیز ہوتی ہے کہ مال انسان کو روکتا ہے کہ ابھی تو میں نے مال کمایا ہے، تھوڑا عرصہ اس سے مزے لوں گا، پھر اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ جہاد کیسے کرتے ہیں۔ ساتویں چیز ہوتی ہے کہ تجارت، کہ انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں جہاد میں لگ گیا تو پھر میری دکان کا کیا بنے گا، میرا تو بنا ہوا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار رہ جائے گا۔ اور یہ بالکل حقائق ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور آٹھویں چیز کہ انسان گھر اتنا عمدہ بناتا ہے کہ اس گھر کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، کہ اگر میں گیا تو یہ گھر میں نے جو اتنا عمدہ بنایا ہے،
فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اللہ اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے، تو پھر اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ کر رہے گا، ایک بات۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، دوسری بات یہ سمجھ لو کہ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے بندہ فاسق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی طرف لے کر نہیں آئیں گے۔ وہ چاہے سمجھتا رہے کہ میں نے مسجد آباد کر لی ہے، میں نے یہ باتیں کر لی، جہاد سے منہ موڑنے کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں ہدایت سے ناکامی کی صورت میں بندے کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد غزوہ حنین کا ذکر ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو جہاد کے لیے نکالیں اور ان کو اس بات سے منع کریں کہ وہ آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح کیوں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر غزوہ تبوک میں بعض لوگوں نے آ کر جان چھڑوائی کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، گھر میں کوئی نہیں۔ کسی نے آ کر کہا کہ جی میں بڑا دل پھینگ قسم کا آدمی ہوں، تو وہاں تو رومیوں کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، میں وہاں جاؤں گا تو میں اس میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ومنہم من یقول ذلی ولا تفتنی، کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالے، میں تو وہاں جا کر جہاد کے علاوہ اور کام شروع کر دوں۔ یہ سارے بہانے تھے، اللہ نے یہ ساری چیزیں گنوائی، ذکر کی، فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا جہاد کی طرف رجحان نہیں ہے، یہ باقی جو معاملات ہیں، باقی عذر ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں۔ پھر اس موقع پر چونکہ جہاد کے لیے بہت بڑی ایک رقم جمع کی گئی اور مجاہدین کو دی گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ مصارف زکوٰۃ بھی سمجھائے گئے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ وہ 8 ہیں، وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حدیث میں ہے اللہ نے ان کو کسی کے حوالے نہیں کیا، خود بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی۔ ہمارے زمانے میں ہر بندے نے اپنے لیے خود ایک مصرف متعین کیا ہوا ہے، اور بعض لوگ تو ایسے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم دے دی، کنواں کھدوا دیا زکوٰۃ کی رقم سے۔ جس چیز میں تملیک نہ پائی جاتی ہو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو ملکیت کس کی دی جائے گی؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو فقیر ہے، اگر اس کے پاس ایک دن کا بھی نہیں ہے تو وہ مسکین ہے، اس کو دے دی جائے۔ والعاملین علیہا، جو اس کو جمع کرنے پر حکومت کی طرف سے متعین ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں اس میں سے نکالی جا سکتی ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی تعلیف قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ یہ کفر کی طرف نہ پھر جائیں۔ یہ شروع میں تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا اما الاسلام واما السیف، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کو عزت ملی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام اوپر رہے گا، دب کے نہیں رہے گا۔ لہٰذا وہ لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں آ جائیں، اسلام قبول کریں، لیکن اس امید پر نہ آئیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے۔ وفی الرقاب والغارمین، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، مقروض آدمی کے قرضے کی ادائیگی میں، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے والے چاہے مجاہدین ہوں، طالب علم ہوں، ان کے لیے ابن السبیلی، اور جو مسافر ہیں کہ جن کا اپنے گھر میں تو مال ہے لیکن یہاں آ کر ان کا زاد راہ ختم ہو گیا تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد کل عرض کیا تھا کہ سورہ توبہ میں ایک مضمون ہے جس میں آپس میں جب یہ بات چیت کرتے ہیں تو اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مذاق میں آپس میں گپ شپ میں اڑاتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ مذاق کے لیے صرف اللہ اور اس کی ذات ملی ہے، کہ اللہ سے مذاق، پیغمبر سے مذاق، دین سے مذاق کے لیے اور کوئی چیز نہیں۔ فرمایا کہ ان کے آپ عذر قبول نہ کریں، یہ مجرم لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقین اور مومنین کا آپس میں تقابل بیان کیا گیا کہ منافق آدمی، اس کا منافق کے ساتھ دوستی کا تعلق ہوتا ہے گناہوں میں، اور مومن کا مومن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نیکیوں میں، کہ وہ اپنے دوست کو نیکی کی طرف لے کر آئے گا، گناہ سے روکے گا۔ پھر اس کے بعد جہاد کے متعلق دوبارہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ منافقین یہ کہتے تھے کہ اتنی گرمی ہے، باہر نکلیں گے جل جائیں گے، بہتر ہے کہ یہاں رکو، کیا ضروری ہے کہ غزوہ میں نہ گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے، اگر کوئی وہاں شریک نہیں ہوتا تو جہنم کی گرمی کے لیے تیار رہے۔ پھر آخر صورت میں، آخر پارے میں، 10ویں پارے کے آخر میں اہل ایمان کا ایک وصف بیان ہوا ہے، اور ان کے مقابلے میں اہل کفر کا ایک وصف بیان ہوا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دیتے ہیں، پھر ان میں ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے، ایک اہل کفر کا ہے۔ پھر مسلمانوں میں خود 2 گروہ ہیں،
ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو اپنے مال کو اپنی جاگیر سمجھ کر سمیٹ کر رکھتا ہے، دین کے کاموں میں نہیں لگاتا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو غریب ہے، فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ آئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمیں سواری دے دیں، فرمایا کہ سواری نہیں ہے. تو وہ رونے لگ گئے کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم بھی جہاد میں اپنا حصہ ملا لیتے. تو قرآن نے ان کا عذر قبول کیا ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، پھر ان کو جب کچھ نہیں ملتا اور ان کے پاس خود سواری بھی نہیں ہے جہاد میں شرکت کے لیے، تو وہ لوٹ کر جاتے ہیں، ان کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کیسے خرچ کریں. آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ جب ہے ہی نہیں تو اللہ کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں ہوگا. مطالبہ تو ان لوگوں سے کیا جائے گا کہ جن کو مالی فراوانی دی گئی اور اسلام کو ضرورت پیش آئی اور انہوں نے اپنا مال چھپا کر رکھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تو ان سے مطالبہ بھی ہوگا، ان سے سوال بھی ہوگا، اور ان سے جو ضرورت کے وقت تقاضا تھا اس کو پورا نہ کرنے کا مواخذہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.